ہم ختم نبوت پر الحمدللہ الحمدللہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا وہ بجلی کا کرکا تھا یا صوت ہادی وہ بجلی کا کرکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ قابل صد احترام آج کے اس جلسے کے صدر محترم حضرت مولانا افتخار سالک صاحب، اسی طرح ہمارے حضرت مولانا ظہیر ملی صاحب، اور بہت ہی زیادہ قابل مبارکباد ہمارے ڈاکٹر جمیل ربانی صاحب، دیگر باوقار علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، آج 12 دسمبر عیسوی 2020 اسلام پورہ جونی مسجد جامعہ ام القریٰ کی ایک ہونہار صدر معلمہ کہیں یا طالبہ کہیں، آپ جو کہیں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور مولانا افتخار صاحب کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے الحمدللہ بہت ساری باتیں
اور وہ بھی شاید کم ہے جو محترمہ اور محترم کے تعلق سے اور دونوں خاندانوں کے تعلق سے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ شاید اتنی ساری باتیں میں پیش نہ کر سکتا۔ ایک بات تو طے ہے کہ قرآن کریم کی دولت اللہ اسی کو دیتا ہے جس کے مقدر میں ہوتی ہے۔ نہیں سمجھے؟ یعنی کئی بڑے بڑے لوگ ہیں جو آج بھی درس حدیث دے رہے ہیں، آج بھی انہیں احادیث مبارکہ زبانی یاد ہے، قرآن یاد نہیں کر پا رہے۔ اللہ کی شان ہے۔ بعض مشائخ اس افسوس اور قلق میں دنیا سے گزرے کہ قرآن زبانی یاد کرنا چاہتے تھے، نہیں کر سکے۔ تو قرآن کا حفظ کر لینا کس کی طرف سے ہے بولو؟ محترمہ حافظہ ڈاکٹر زینب 1 مہینے کی قلیل مدت میں سمجھتا ہوں یہ ان کی کرامت ہے، کہہ سکتے نا مولانا؟ کرامت کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے؟ آپ کوئی مثال لائیں، کوئی مثال پیش کریں کہ اتنی قلیل مدت میں اتنی ساری مشغولیوں کے ساتھ کوئی قرآن کو حفظ کر لے۔ میں سمجھتا ہوں اوپر والے مشائخ کی برکتوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ میں نے آج ہی ہمارے حضرت سے الہ آباد فون پر بات کی، حضرت بہت خوش ہوئے، بہت دعائیں دی، اور حضرت کہتے بھئی یہ تو ہماری پوتی ہے، ہماری پوتی ہے، اور بڑی محبت سے۔ اور پھر ان کے جو بیٹے ہیں حضرت مولانا عبداللہ صاحب، انہوں نے مجھے کہا مولانا اللہ کا شکر ہے آپ پہنچ گئے، حضرت والد صاحب کی بہت تمنا تھی کہ جائیں لیکن حالات نے ساتھ نہیں دیا۔ تو آپ سوچیں کہ جن پر مشائخ کی اتنی توجہ ہو، آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ میں نے کل وہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان پورہ مسجد میں کہا کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی کا انتقال ہوتا تو حضرت آس پاس والوں کو پوچھتے تھے کبھی ہمارے پاس آئے تھے، یعنی ہم سے کبھی ملاقات ہے؟ اب کوئی کہہ دیتا کہ ہاں حضرت آپ کے پاس آتے تھے، آپ کو ملے ہیں، تو آپ بالکل مطمئن ہو جاتے تھے۔ الحمدللہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، شیخ طریقت مولانا محمد قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہم علینا کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مطمئن ہو جانا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ مجھ سے ملا ہے، مجھے مالک سے امید ہے وہ نسبت کی لاج رکھے گا اور اس کی مغفرت کر دے گا۔ جنہیں ایسی نسبتیں حاصل ہو، اور ہمارے بزرگوں نے لکھا خاندان میں کوئی ایک اللہ کا ولی پیدا ہو جائے تو اللہ 7 پشتوں تک اس کی برکتوں کو جاری فرماتے ہیں، اس کی برکتیں اترتی رہتی ہیں۔ کتنی پشتوں تک بولو؟ 7 پشتوں۔ اللہ تعالی محترمہ کو بے انتہا قابل مبارک بات فرمائے اور عمر میں برکت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، نظر بد سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے اور مسلمانوں سنو، دل کے کانوں سے سنو، دونوں جہاں کے
سردار محبوب دو عالم فخر کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ علیہ السلام فرماتے اے لوگوں تم میں سب سے بہتر وہ ہے، کون فرماتے بولو؟ حضور پاک۔ اچھا، حضور جس کو بہتر کہہ دے کیا اس سے بھی بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام فرماتے اے لوگوں تم میں سب سے بہتر وہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اے لوگوں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھے، قرآن کو پڑھائے، جو قرآن کریم کو سیکھتے ہیں، قرآن کو سکھاتے ہیں، یہ بہترین امت ہے۔ دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، طبرانی کی روایت اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے اس کو بیان کیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے اگر کوئی اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھا دے، کیسا قرآن؟ ناظرہ۔ اگر کوئی اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھا دے، اللہ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کوئی آگے بڑھے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دے۔ کیا بنا دے بولو؟ ارے بنائیں گے انشاءاللہ۔ یعنی کون کون ارادہ کرتا ہے کہ اپنے لڑکے کو لڑکی کو حافظ بنائیں گے انشاءاللہ؟ تو اب سنو نبی کیا فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے اگر کوئی اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دے، جب بھی اس کا بچہ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھے گا، اللہ باپ کا جنت میں ایک درجہ بلند کرے گا۔ وہ جس قدر آیات قرآن پڑھتا جائے گا، باپ کے درجے جنت میں بلند ہوتے رہیں گے۔ کوئی تو بات ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، جن کی چال مستانی اور جن کا چہرہ نورانی اور جن کے سینے میں آیات قرآنی، ماں کی انگلی پکڑ کر چلنے کی عمر، آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ، کیا نام ہے؟ سیدہ فاطمہ ماں کا نام ہے۔ بچپن میں فکر کر رہی ہے مجھے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنانا ہے۔ آج آپ کی والدہ اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کر مکتب میں جا رہی، استاذ محترم کے سامنے اپنے بیٹے کو بٹھایا۔ استاذ محترم، آج بچے کا پہلا دن ہے اور بسم اللہ کرا رہے ہیں کہ آج بسم اللہ ہو جائے، کل سے سبق شروع کریں گے۔
بسم اللہ پر ایک اور بات یاد آ گئی.